وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انسان جتنا دین پر چلتا ہے اور جتنی اس کی زندگی سنتوں بھری ہوتی ہے، اللہ رب العزت کو وہ شخص اتنا ہی زیادہ محبوب ہوتا ہے جس کی زندگی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اتباع، جتنی پیروی کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی، وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا ہی قریب ہوگا. یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا جو ذریعہ ہے وہ آپ علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا ہے، شریعت کو اپنانا ہے. جو شریعت کا جتنا پابند ہوگا وہ آپ علیہ السلام کے اتنا ہی قریب ہوگا. اور جس کی زندگی کے اندر شریعت سے دوری ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس کے اوپر عمل نہ ہوگا، وہ اتنا ہی رب تعالیٰ کی رحمت سے بھی دور ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور ہے. تو جس طرح شریعت کو اپنانے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں بھری زندگی کو اپنانے سے آپ علیہ السلام کی قربت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح وہ بدعمالیاں بھی ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی دور ہو جاتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لیس منا من تشبہ بغیرنا، کہ وہ ہم میں سے نہیں جو دوسروں کی مشابہت اختیار کرے. دوسروں سے مراد وہ ادیان باطلہ ہیں، وہ دوسرے مذاہب ہیں کہ جن کا یا تو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد حکم منسوخ ہو چکا، یا وہ مذاہب باطلہ ہیں کہ جو بعد میں پیدا ہوئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اگر دین اسلام کے خلاف جو مذاہب ہیں اس کے اوپر عمل کرو گے، اس کی مشابہت اختیار کرو گے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہیں. اب چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں، چاہے وہ ہندو سکھ ہوں، ان کی مشابہت کا اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایسے شخص سے برات کا اعلان فرما دیا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج ہم دوسروں کے طور طریقے کو اپنانے کو بڑا اچھا جانتے ہیں اور اپنے لیے دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب تلاش کرتے ہیں. کوئی ایسی بات مل جائے، کوئی ایسا مذہب مل جائے کہ جس میں ہمارے لیے عیاشیاں ہوں، سہولتیں ہوں، سیر و تفریح ہو، ایسے مذاہب کی ہمیں تلاش ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب تلاش کرتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا یہ مذہب قابل قبول نہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہترین اور سچا اور پکا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. بات ختم. دوسرا کوئی مذہب اگر تم تلاش کرو گے تو وہ تمہارا مذہب وہ قابل قبول نہ ہوگا. آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہماری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے کتنا قریب ہے. ہمارا شادی بیاہ کا موقع ہو تو جتنی
وہ رسم و رواج جو ادیان باطلہ کے اندر ہیں وہ ہمارے شادی بیاہ کے اندر پائی جاتی ہیں. اگرچہ جب دلہن کو رخصت کیا جائے گا تو اس کے سر کے اوپر قرآن پاک کا سایہ رکھ کیا جائے گا، اور اس سے پہلے جو خرافات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. جبکہ دین اسلام ان تمام رسومات کو ختم کرنے کے لیے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے انہی رسومات کو توڑنے کے لیے آئے، اور ہم نے باوجود یہ کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم نے ان رسموں کو اجاگر کر دیا، ان کو بڑھاوا دے دیا اور اس کو ایک دین کا حصہ بنا دیا، جبکہ شریعت کے اندر ان کا کوئی وجود نہیں. اسی طرح ہمارے ہاں کوئی میت ہو جائے تو ہماری اس فوتگی کے اندر، اس میت کے اندر وہ رسومات ہم کرتے ہیں کہ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من لطم القدور، کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے جو اپنے چہرے کو مارے، تھپڑ مارے، شکل جیوب اور اپنے گریبان کو پھاڑے، ودعا بدع الجاہلیہ، اور جاہلیت کی طرح کی باتیں اور اس طرح کے بول اپنائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہمیں شریعت نے اگر کوئی مر گیا ہے تو اس کا بھی طریقہ بتلایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے صاحبزادے جو اماں ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے، آپ نے اپنے اس بچے کو ہاتھوں میں اٹھایا اور قبر مبارک میں اتارا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو مبارک بہنے لگے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رو رہے ہیں. کہا کہ فرمایا کہ یہ ایک فطری چیز ہے، یہ ایک فطری چیز ہے جو آنسو نکل آئے، اس لیے کہ اولاد سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا. لیکن ایسے موقع پر والدہ کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، چیخ و پکار اور ایسے ایسے الفاظ جو کفری الفاظ ہیں وہ ہماری زبانوں سے ادا ہوتے ہیں. اپنے گریبان کو پھاڑا جاتا ہے کہ تو نہیں مرنا تھا، فرشتے کو گالم گلوچ کہ اس نے اس میت والے صاحب میت کا گھر دیکھ لیا، فلاں میت ہوگی، اس کے بعد فلاں میت ہو گئی، اس کو اور کوئی گھر نہیں ملتا. نعوذ باللہ یہ وہ الفاظ ہیں جو جاہلیت والے الفاظ ہیں، یہ ہماری زبانوں سے ادا ہوتے ہیں. جب ہماری ایسی بدعمالیاں ہوں گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دور ہوں گے، ہم قریب نہیں ہوں گے. ہماری قربت کا ذریعہ کیا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی چیزوں کو اپنا لیں، ان سنتوں کو اپنا لیں. ہم ان بدعمالیوں پہ فخر محسوس کرتے ہیں. ہماری وضاحت شریعت کے خلاف ہے. جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایران کا وفد وہ مدینے پہنچا، 2 افراد تھے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا تو ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور داڑھی کٹی ہوئی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھ کر اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا حال حلیہ اختیار کیا ہوا ہے. تو اس وقت نے کہا کہ ہمارا جو آقا ہے، ہمارا جو مولا ہے، بادشاہ ہے، اس نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ مونچھیں بڑھاؤ اور داڑھی کٹاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن میرے آقا، میرے مولا، میرے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کیا؟ اوف اللحا، داڑھی بڑھاؤ، وقص الشوارب، اور مونچھیں کٹاؤ. یہ ہمیں شریعت نے حکم دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باوجود یہ کہ وہ کافر تھے، وفد جو آئے تھے وہ لوگ کافر تھے، آپ نے ان سے بھی ناراضگی کا اظہار کیا، ان کی شکل کو دیکھنا پسند نہیں کیا. آج ہم کہنے کو مسلمان ہیں لیکن ہماری وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہت کے بالکل خلاف ہے کہ جو چہرے کو وہ دیکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھنا پسند نہیں کرتے. ہمارا لباس ایسا چست لباس ہے کہ جو ہم نے دوسرے فنکاروں کو دیکھ کر اپنا لیا، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس کیسا تھا یہ ہم نے کبھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی. تو یاد رکھیں کہ اگر کم از کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس نہیں اپنا سکتے
تو وہ صلحاء لوگ، وہ نیکوکار لوگ، ان کا جو لباس ہے ہم اس کو تو اپنا لیں، ہم اس کو اپنا لیں کہ وہ کیسا لباس ہو، ایسا لباس کہ جس کے اندر آپ کی جسمانی جو وضاقتیں ہیں، قد و خال ہیں، وہ محسوس نہ ہو، ایسا لباس پہننا چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ جتنا ہم سنتوں سے دور ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی دور ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت کے دن بھی بروز قیامت ہمیں دیکھ کر خوش ہوں، تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں بھری زندگی اپنانا ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔